اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری پیاری ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے یہ پیار برا سلام قبول کریں اور بے حساب درود اور سلام پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں سلام کرنے کا طریقہ سکھایا ہوا ہے۔ سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا سنت ہے۔ پیاری پیاری ویورز، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سبز سبز پودے ہیں، ان کو دیکھ کے میرے دل میں ایک بات آئی کہ یہ پودے ہم نے خود نہیں لگائے ہوئے، یہ خود ہی اللہ کی قدرت سے نکلے ہوئے ہیں۔ یہ بیج کہیں اڑ کے آئے ہیں یا کسی مٹی میں سے اس کا بیج آیا ہوگا اور یہ پودے کی شکل میں باہر نکلا ہے، اللہ نے نکالا ہے، اس کو سبز رنگ دیا ہوا ہے۔ اور یہ کچھ پودوں میں یہ بیج آ رہے ہیں، جب بیج پک جائیں گے یہ بھی ادھر گر جائیں گے یا ہوا سے اڑ کے چلے جائیں گے تو وہاں بھی پودا نکل آئے گا اور یہ پودے آگے آگے بڑھتے جائیں گے اگر اس کو جڑ سے نہ نکالا جائے تو۔ نیکی کا بھی یہی حساب ہے۔ پیارے رب نے ہمیں نیکی کرنے کی تلقین فرمائی ہے، حکم فرمایا ہے کہ ایک نیکی پہ 10 گنا زیادہ اجر دوں گا۔ اس طرح یہ بیج کہیں سے اڑ کے آیا، یہاں پودا لگا۔ اس طرح ہم کبھی کبھی ایسے کام کر جاتے ہیں جس کا پھر ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، یاد بھی نہیں ہوتا۔ کسی کو ہم کوئی اچھا مشورہ دے دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ کسی سے ہنس کے بات کر لیتے ہیں، اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ کسی کو تسلی دے دیتے ہیں، چھوٹے بچے سے پیار کر لیتے ہیں، کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، یتیم کے سر پہ، یا راہ چلتے کوئی پتھر یا کانٹا ہٹا دیتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کوئی نیکی کی ہے، لیکن دیکھنے والا اس نیکی کو محفوظ کر لیتا ہے اور وہ سب سے بڑا قدردان ہے۔ اور اس نیکی سے بھی اسی طرح پودے بنتے ہیں۔ وہ نیکی کا پودا ہوتا ہے اور وہ اسی طرح بڑھتے 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 اس کی میں بھی اس طرح بیج آتے ہیں اور وہ پھر بیج آگے جاتے ہیں، پھر پودے بنتے ہیں، پھر جاتے۔ اس طرح یہ جو ہماری نیکیاں ہیں اور بے لوث نیکیاں ہیں اور ہماری یاد میں بھی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کو بڑھاتا ہے اور یہ نیکیاں ہماری نسلوں تک چلتی رہتی ہیں، ہماری نسلیں شاد اور آباد رہتی ہیں۔ بعض دفعہ ہم نیکی کر لیتے ہیں، ہم پھر اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں کہ دیکھو ہم نے یہ نیکی کی، ہم نے یہ نیکی کی، ہمارے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ برائی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ لوگ اچھا سلوک نہیں کر رہے، ہمیں عزت نہیں دے رہی۔ بھئی نیکی اللہ کے نام کی ہوتی ہے اور صلہ اسی کے پاس ہے۔ ہر بندہ اللہ کا محتاج ہوتا ہے۔ تو یہ پیارے پودے ہیں، ہوا سے جھوم رہے ہیں، یہ خوش ہو رہے ہیں۔ ان کا یہ جھومنا یہ اللہ کا ذکر ہے، ان کا یہ جھومنا یہ خوشی ہے کہ ہوا لگی ان کو اور یہ خوشی سے جھوم رہے ہیں۔ ہم کبھی گرمی سے فریاد کرتے ہیں تو کبھی سردی سے فریاد کرتے ہیں، لیکن یہ ہر حال میں مسکراتے ہیں اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے اور ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ جاندار ہے۔ کل کو یہ بیج تھا، پھر اس میں سے چھوٹا پودا نکلا، پھر وہ بڑھتے بڑھتے بڑا ہو گیا، اس کو پھر پھل لگا، پھر اس کو پھول لگے، پھر اس کو کوئی پھل والا درخت بن جاتا ہے، کوئی پھول والا پودا بن جاتا ہے، کسی کو پھل لگتا ہے، پھل کے اندر بیج ہوتا ہے، کسی کا پھول ہوتا ہے، پھول کے اندر بیج بنتا ہے۔ اور یہ جو میرے سامنے ایک پودا سا ہے، یہ تو اسی طرح اسی شیپ میں ہے، اس کے اندر ہی بیج پکے گا، ادھر گرے گا اور پودے نکلیں گے۔ یہ خوبصورتی بھی ہے، اتنا خوبصورت اس کا رنگ ہے، یہ قدرت کا رنگ ہے، اللہ کو یہ رنگ بہت پسند ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کو بھی یہ رنگ بہت پسند تھا، کالا رنگ، سرمئی رنگ کی کملی تھی۔ تو اس سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز
فضول میں نہیں بنائی ہمیں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے، لیکن ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ اسی طرح شریعت کا بھی، دین اسلام کا بھی ایک پودا ہے جس کی جڑ کلمہ ہے۔ پہلا کلمہ پڑھا، جڑ زمین سے جڑ بن گئی، اس کے بعد ہم نے نماز قائم کی تو اس میں سے تنے نکل آئے۔ اس کے بعد اگر ہم نے رمضان کے روزے دل سے اللہ کی رضا کے لیے رکھ لیے اور اس میں حرام نہ کھایا، اس میں ہم نے کوئی دل آزاری نہ کی، نماز کے ساتھ ساتھ روزے کو بھی آگے ہم لے کے گئے، تو یہ جو جڑ میں سے تنا نکلا ہے اس میں سے ایک بڑی شاخ نکل آئے گی۔ اس طرح اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، دولت دی ہے، جاگیریں دی ہیں، تو ہم پہ زکوٰۃ واجب ہے، ہم پہ ایک حج فرض ہے، وہ بھی اگر ہم نے ادا کیا تو اس جو تنا ہے ایک شاخ نکلی، اس میں سے پھر یہ 2 شاخیں اور بھی نکل آئیں گی، پھر یہ ایک درخت بن گیا، اس کی شاخیں نکل آئی، اس کے بعد ایک شاخ میں 3-4 ٹہنیاں تو نہیں ہوتی، شریعت کا درخت ہے۔ اگر ہم نے حقوق العباد کو نبھایا، والدین کی خدمت کی، ان کی عزت کی، ان کا خیال رکھا، تو اس میں ایک اور شاخ نکل آتی ہے۔ اگر ہم نے بچوں کے لیے اچھا سوچا، بچوں سے پیار کیا، اس میں ایک اور شاخ نکل آئی۔ ہم نے اگر پڑوسیوں کا خیال رکھا، اس میں سے ایک اور شاخ نکل آئی۔ ہم نے اگر صدقہ دیا، ہم نے اگر اللہ کے نام پہ کسی کی مدد کی، ہم نے اگر سخاوت کی، ہم نے اگر دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھا، ہم نے اگر آتوں کو اٹھ کے اس مالک کے آگے رو رو کے فریاد کی، اس کے عشق میں فریاد کی، تو اس میں سے اور ٹہنیاں نکلتی جائیں گی اور یہ بہت بڑا درخت بن جائے گا، اور اس میں پھل بھی لگے گا، اس کے بیج گریں گے، اور یہ بیج اور یہ پھل ہماری نسلیں ہیں۔ وہ اگر اسی طرح نیک اعمال کرتے رہیں گے تو ان کے نام کا بھی شریعت میں اسی طرح ایک خوبصورت سا درخت بنتا جائے گا، اور یہ اس درخت کی ساری ٹہنیاں جنت کی طرف جاتی ہیں۔ خوبصورت ٹہنیوں پہ بیٹھو اور اس کے پھل بھی کھاؤ اور اس مالک کا شکر بھی ادا کرو۔ میں نے جب ایگل کو دیکھا، شاہین جس کو کہتے ہیں، جس کی انگلش میں ایگل کہتے ہیں، اردو میں شاہین کہتے ہیں، وہ درخت کی سب سے اونچی ٹہنی پہ بیٹھتا ہے۔ میرے دل میں ایک حسرت آئی، اللہ کہ جو شریعت کا درخت ہے، کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم کلمہ بھی دل سے پڑھیں اور سمجھ کے پڑھ لیں۔ کلمہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے، نماز کو قائم کریں اور سمجھ کے قائم کریں، نماز ہمیں کیا سبق دیتی ہے، روزہ بھی رکھے اور سمجھ کے رکھے کہ ہمیں روزہ کیا سبق دیتا ہے، حج عمرے بھی کریں، زکوٰۃ بھی دیں، اور اس کو بھی سامنے رکھے کہ ہمیں کیا سبق دیتے ہیں۔ حقوق العباد کو بھی نبھاؤ، بڑوں سے دعائیں لو اور پڑوسیوں کا خیال کرو، اگر وہ آپ کے گھر کے سامنے کوڑا بھی رکھتے آرام سے اٹھا کے ایک سائڈ پہ رکھ کے پھینکوا دو۔ خدمت کرو لوگوں کی، سخاوت دکھاؤ، معاف کیا کرو اور ہر برائی سے بچو، تو ہم ایگل کی طرح اس درخت کے سب سے اونچی ٹہنی پہ اونچے شاخ پہ ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ، اور ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم نیکیوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں، حریص ہوں، ہم نیکیوں میں ایک دوسرے کے حریص بن جائیں، مال و دولت میں نہیں، کپڑوں میں نہیں، کھانے پینے میں نہیں، مکان میں نہیں، رہائشوں میں نہیں، تکبر اور اس میں نہیں، گاڑیوں میں نہیں، صرف نیکیوں میں حریص بن جاؤ، اور جو اونچا درخت ہے شریعت کا، اونچی ٹہنی پہ بیٹھو پہ دیکھو اللہ کتنی شان عطا کر دیتا ہے۔ یہی میرے دل میں خواہش آئی اور میرا دل کیا کہ میں اپنی بہنوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو یہی بات بتا دوں جو میرے دل میں آئی
اور اسی طرح ایک برائی کا بھی درخت ہے، اس کی جڑ شرک ہے، منافقت ہے، جھوٹ ہے، اس کا تنا جھوٹ ہے، اور دل آزاری ہے، بے ادبی ہے، حرام ہے، بے پردگی ہے، نماز چھوڑنا ہے، بدگمانیاں ہیں، بدفعلی ہے۔ ہر بدن کا حصہ جو گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ اس درخت کا حصہ بنتا ہے، اور وہ درخت سیدھا جہنم کی آگ میں جا کے جلے گا۔ جو بھی اس کے اوپر بیٹھا ہوگا گناہوں سے بھرا ہوا، وہ بھی اس کے اندر ہی جا کے آگ میں جل جائے گا۔ اور یہ تو نور والا درخت ہے، جو شریعت کا ہے، یہ نور والا درخت ہے، اور نور کو تو آگ جلا ہی نہیں سکتی، نور کو آگ جلا ہی نہیں سکتی۔ آؤ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم نے اس شریعت کے درخت کو مضبوط بنانا ہے، ہم نے اس کو خوراک دینی ہے، ہم نے کلمے کا ورد کرنا ہے تاکہ نزا کے وقت ہماری زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے۔ ہم نے نماز قائم کرنی ہے، نماز کا انتظار کر کے بیٹھے رہو، پہلے سے ہی تیاری کر لو کہ ہم نے نماز کی حالت میں اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ یہاں ہم نے نماز پڑھی ساتھ ہی ہم نے غیبتیں کر دی، یہاں ہم نے روزہ رکھا ساتھ ہی زبان گندی رکھی۔ اس طرح روزہ پاکیزگی کا سبق دیتا ہے، صبر کا سبق دیتا ہے، زبان کو بھی صبر ہونا چاہیے۔ اس طرح اگر ہم نے زکوٰۃ دی پھر احسان جتایا اور اپنی پسند کے لوگوں کو زکوٰۃ دی، وہ زکوٰۃ تو نہ ہوا، وہ تو اللہ کے نام پہ ہمارے اوپر جو حد مقرر ہے وہ تو پورا نہ ہوا۔ اس طرح اگر ہم نے حج کیا اور ہم نے چاہا ہمیں کوئی حاجی کہے، حاجی کا خطاب لینے کے لیے اگر ہم نے حج کیا تو حج کا تو حق ادا نہ ہوا۔ یہ تو فرض ہے جو ہم نے نبھانے ہیں، بڑوں کی خدمت کی، ساتھ بے ادبی کی، بدتمیزی کی، تو پھر تو وہ بات پوری نہ ہوئی، پھر تو شریعت کا درخت جو ہے نا کمزور ہوگا، ہم ایک ٹہنی پر بھی نہیں چڑھ سکیں گے۔ ہم نے اپنے اس درخت کو مضبوط بنانا ہے تاکہ اس میں پھول بھی آئے، پھل بھی لگے، اور تا قیامت وہ ہرا بھرا رہے، ہماری نسلوں میں اس کا فیض جاری ہو۔ ہمیں اللہ شیطان سے بچائے، شیطان ہمیشہ شریعت کے درخت پہ چڑھنے سے روکتا ہے، وہ جہنم والے درخت پہ چڑھنے کی ہمیشہ دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ وہ خود بھی اسی درخت کا باشندہ ہے اور اس درخت کو حسین بنا کے سامنے کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے شر سے اور اس کے وسوسوں سے اپنی حفاظت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالی ایسے ایسے اعمال عطا فرمائے کہ ہماری جڑیں مضبوط ہوں اور ہماری نسلوں میں اس کا فیض جاری ہو۔ پیاری پیاری ویورز، میرے دل سے آپ سب کے لیے یہی دعا نکلتی ہے، اور جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی جنت دے اور آخرت میں بھی دے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اور سنت نصیب فرمائے۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کرے، لائک کرے، آگے شیئر کرے، اور ان کو بھی کہیں کہ وہ آگے اس کو شیئر کرے، لائک کرے، سبسکرائب کرے۔ اللہ تعالیٰ اس چینل کو کامیابی دے تاکہ آپ کو اچھی اچھی باتیں ملتی رہیں، اور میرا تو یہ دل کی خواہش ہے کہ میں اللہ کی باتیں اللہ کے بندوں کو پہنچا دوں۔ اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو آپ کومنٹس میں مجھے بتا سکتی ہیں، انسان ہوں، غلطی بھی کر سکتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور ہم سب کے گھروں میں خوشحالی لائے۔ میں دل سے سب کے لیے دعا کرتی ہوں۔ انشاءاللہ کل نئے ولاگ کے ساتھ آپ سے ملوں گی۔ اللہ حافظ۔